نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ بارگاہ خداوندی میں حمد و ثناء اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار پر درود و سلام کے تحائف بھیجنے کے بعد طہارت کے حوالے سے آج ہمارا سلسلہ گفتگو اپنے چوتھے مرحلے میں ہے، جس میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ میں اگلی ویڈیو کے اندر تیمم کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی تیمم کے بارے میں شاہ سید علیہ الرحمہ کا موقف، شاہ سید علیہ الرحمہ کے فتاویٰ کے مطابق تیمم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ شاہ سید علیہ الرحمہ فقہ الاحوط میں ارشاد فرماتے ہیں، اما تیمم، بہرحال تیمم یہ کب ہے؟ عند فقد الماء، پانی کے میسر نہ ہونے کی صورت میں ہے، او تعثر استعمال ہی، یا جو ہے دوسری صورت تیمم کرنے کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ تعثر استعمال ہی، اس کے استعمال میں کوئی آپ کو مشکل پیش آ رہی ہو، کوئی مشکل پیش آ رہی ہو، یا آپ کے پاس پانی ہی بالکل کم ہے، پانی کی کمی ہے، اس صورت میں جو ہے آپ نے تیمم کرنا ہے، وضو نہیں کرنا۔ فَهُوَ بدل الطہارتین، یہ تیمم جو ہے دونوں طہارتوں کا، یعنی وضو اور غسل دونوں کے لیے جو ہے بدل ہے، یعنی نعم البدل آپ کہہ لیں، نعم البدل ہے دونوں طہارتوں کے لیے، وضو اور غسل دونوں کے لیے نعم البدل ہے۔ وَذَلِكَ بِأَن تَضْرِبَ يَدَيْكَ عَلَى التُّرَابِ الطاہر، اس کا کرنے کا طریقہ شاہ سید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ وَذَلِكَ بِأَن تَضْرِبَ يَدَيْكَ، یہ کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو ماریں، عَلَى التُّرَابِ الطاہر، پاک مٹی کے اوپر، پاک مٹی کے اوپر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو مارنا ہے اس طرح سے۔ وَإِن تَجِدْهُ، اگر آپ کو پاک مٹی مل جائے، اور اگر نہ ملے تو وَإِن لَمْ تَجِدْهُ، اگر آپ کو پاک مٹی نہیں ملتی تو فَعَلَى مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِنَ الْمَعْدَنِيَاتِ الْقَرِيبِيَّةِ، معدنیات قریبیہ یعنی مٹی سے قریب ترین جتنی بھی معدنیات ہیں، مٹی جیسی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کے اوپر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ پہلی بات ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کو تیمم کے لیے پاک مٹی ہی مل جائے۔ اگر پاک مٹی نہ ملے تو معدنیات میں سے جو زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں، ان میں سے مٹی کے قریب ترین جو چیز بھی ہے آپ اس کے اوپر بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ کالرمل والحجر والجس والنورۃ والزنیخ والملح وغیرہ، کچھ چیزیں شاہ سید علیہ رحمہ بتا رہے ہیں کہ جیسے کہ رمل ہو گیا، یعنی ریت، مٹی، پتھر ہو گئے، اس کے علاوہ نمک ہو گیا، اس طرح کی جو مٹی سے مشابہت رکھنے والی چند چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ وغیرہ، ان کے علاوہ اور کوئی بھی مٹی جیسی چیزیں ہوں تو آپ اس کے اوپر تیمم کر سکتے ہیں۔ ایک اور صورت بھی آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تیمم کس چیز کے اوپر کر سکتے ہیں، او ثوب یابس، یا ایسا خشک جو ہے کپڑا، فیہ غبار، جس کے اوپر گرد غبار جمی ہوئی ہو، آپ نے پرانی جگہ پر رکھا ہوا ہے، جگہ پر رکھنے کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے گرد و غبار اگر جمع ہو چکی ہو تو اس گرد و غبار والے کپڑے کے اوپر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ او غیر ہی، یا اس کے علاوہ کسی کپڑے کے علاوہ اور کوئی چیز ہو تو اس کے اوپر اگر گرد و غبار آ گئی ہو تو آپ اس کے اوپر تیمم کر سکتے ہیں۔
اب اس کا اگلا طریقہ بتا رہے ہیں. ضربت مارنے کے بعد، مٹی کے اوپر ضربت مارنے کے بعد دوسرا مرحلہ آپ نے کیا کرنا ہے، وَأَن تَمْسَحَ بِوَجْهِكَ، یہ کہ آپ مسح کریں اپنے چہرے کو. ایک دفعہ مٹی کے اوپر ہاتھ مارنے کے بعد آپ اپنے چہرے کو مسح کریں. وَيَدَيْكَ إِلَى الزِّنْدَيْنِ أَوْ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، آپ اپنے ہاتھوں کو مسح کریں زندین تک، یہ کلائیوں تک، او الی مرفقین، یا الٹے کی طرف یوں اپنے کوہنیوں تک. وفی الصغرا میں تکفی ضربتن، وضو کے بدلے میں اگر آپ تیمم کر رہے ہیں تو اس صورت میں شاہ سعید علیہ فرماتے ہیں، شاہ سعید علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ شروع میں جو آپ نے مٹی کے اوپر ہاتھ مارنا ہے اس میں تکفی ضربتن، ایک ضربت کافی ہے، یعنی ایک دفعہ مارنا کافی ہے. وتجوز ضربتان، اور دو بھی مارنا جائز ہے. ایک سے کافی ہو جائے گا. اگر آپ دو دفعہ ضربت مارنا چاہتے ہیں وضو کے اندر، دو دفعہ مٹی کو ٹچ کرنا چاہتے ہیں تب بھی صحیح ہے. وفی الکبریٰ، اور کبریٰ میں جو بہتر صورت ہے وہ کیا ہے، ضربتان، دو ضربتیں ہیں، یعنی آپ نے دو دفعہ مٹی کے اوپر مارنا ہے. وتجوز ضربتن، اور اگر آپ نے صرف ایک مرتبہ مار لیا ہے تو یہ بھی جائز صورت ہے، کوئی اس سے باطل ہونے کا کوئی بات نہیں ہوتا. اگر آپ نے دو دفعہ وضو میں ایک مرتبہ اور غسل میں دو مرتبہ ضربت مارنے کا حکم ہے، اس کے الٹ کر دیا، مثال کے طور پر آپ نے کیا کیا کہ وضو میں دو مرتبہ مار لیا، غسل کے لیے آپ نے ایک دفعہ ضربت مار لی، تب بھی جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ وضو کے لیے ایک ضربت اور غسل کے لیے دو ضربتیں ماری جائیں. وَوَجَبَتْ فِيهِ النِّيَّةُ، اور اس میں نیت کرنا واجب ہے. وَهِيَ أَن تُضْمِرَ فِي قَلْبِكَ، نیت کیا ہے، یہ کہ آپ اپنے دل میں خاموشی سے کہیں، او تقول بلسانک، یا آپ اپنے زبان پر جاری کریں، ایضاً اسی طرح سے دل میں جس طرح سے پڑھتے ہیں اسی طرح زبان پہ جاری کر لیں. جس طرح سے وضو اور غسل میں کہا ہے کہ آپ اگر اس کو نیت کو دل کے ساتھ ساتھ زبان پر جاری بھی کرتے ہیں تو یہ بہتر صورت ہے. اسی طرح سے یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر آپ دل کے ساتھ ساتھ اپنی زبان پر بھی جاری کریں گے تو وہ بھی بہتر ہے. تیمم کیا ہے، اتیمم بدل الوضوء واستباحات الصلاۃ لوجوبہ قربۃ الی اللہ ان کان بدل الوضوء. اگر بدل الوضوء آپ کر رہے ہیں، وضو کے بدلے میں تیمم کر رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ نے یہ نیت کرنی ہے، اتیمم بدل الوضوء واستباحات الصلاۃ لوجوبہ قربۃ الی اللہ. او یا جو ہے اتیمم بدل الغسل الجنابۃ واستباحات الصلاۃ لوجوبہ قربۃ الی اللہ ان کان بدل الغسل. اگر غسل کے بدلے میں آپ تیمم کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ نے یہ والی نیت پڑھنی ہے کہ اتیمم بدل الغسل الجنابۃ واستباحات الصلاۃ لوجوبہ قربۃ الی اللہ. اگلی واجب بتا رہے ہیں ومسح الوجہ، چہرے کو مسح کرنا، ومسح الیدین، اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا. وہ طریقہ آپ کو پہلے بتا دیا ہے. طریقہ یہ ہے، یا تو آپ یہاں سے اوپر سے یہ ادھر سے لے کر ادھر تک مسح کر لیں، یا جو ہے کوہنی سے لے کر ادھر تک مسح کر لیں، کلائیوں تک، وہ آپ کی مرضی ہے. و ترتیب، اچھا وضو اور غسل دونوں میں جو ہیں یہی کرنا ہے آپ نے. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ الگ سے کوئی طریقہ ہے. اکثر ہمارے لوگ بتاتے ہیں کہ وضو میں جو ہے آپ نے کلائیوں سے یہاں تک کر لینا ہے، یوں کر لینا ہے، اور غسل میں جو ہے یہ پورا آپ نے مسح کرنا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ دونوں صورتوں میں، یعنی وضو اور غسل دونوں صورتوں میں جو ہے آپ نے یہاں سے یہاں تک یا یہاں سے یہاں تک مسح کرنا ہے. دونوں صورتوں میں غسل کے بدلے میں کر رہے ہوں یا وضو کے بدلے میں کر رہے ہیں. والترتیب والموالات، ترتیب اور موالات بھی اس میں واجب ہیں. ترتیب والموالات، ترتیب یعنی آپ نے
سب سے پہلے منہ کا نیت کرنی ہے، اس کے بعد منہ کو مسح کرنا ہے، پھر دائیں ہاتھ کو، پھر بائیں ہاتھ کو. یہ ترتیب ہو گئی. والموالات پے در پے کرنا ہے. اب منہ کو مسح کرنے کے بعد فوراً بعد جو ہے آپ نے ہاتھوں کا دائیں ہاتھ کا مسح، اس کے فوراً بعد جو ہے آپ نے بائیں ہاتھ کا مسح کرنا ہے. ولا حاجت فی مسح الوجہ الی الاستیعاب، آپ کو کوئی حاجت نہیں ہے، یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مسح کرتے وقت، چہرے کو مسح کرتے وقت اس کو استیعاب سے پہنچائیں، یعنی مکمل طور پر مٹی کو پہنچائیں اپنے چہرے کے اوپر. مٹی کو ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. استیعاب کا مطلب یعنی جس طرح سے پانی آپ پہنچاتے تھے خلال کر کے یا جو ہے رگڑ کے دھو کر جو ہے پانی جس طرح پہنچاتے تھے، اس طرح سے مٹی کو پہنچانا ضرورت نہیں ہے. آپ نے سمپل آپ نے مٹی کو ایک دفعہ ضربت ماری، اس کے بعد جو ہے آپ نے چہرے کو مسح کرنا ہے، ہاتھوں کو یوں مسح کرنا ہے. مسح کا مطلب ہوتا ہے چھونا. بس آپ کا ہاتھ چھو گیا وہی کافی ہے، حکم پورا ہو جائے گا. اس میں جو ہے آپ کو دبا کے جو ہے مٹی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ولا الى الحذر من التراب المستعمل في مسح الوجه لمسح اليدين، نہ ہی جو ہے اپنے ہاتھوں کو مسح کرنے کے لیے اپنے منہ کے کیے ہوئے مسح سے مٹی کو بچانے کی ضرورت ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ ڈر نہ ہو کہ بھئی آپ نے جو ہے اپنے ہاتھوں کے لیے بھی بچا کے رکھنی ہے. آپ نے ایک دفعہ ضربت ماری، جو آپ کے اوپر مٹی آپ کے ہاتھوں پہ آئے گی اسی سے جو ہے آرام سے منہ کو مسح کریں، اور اسی سے ہی جو ہے آپ نے اپنے ہاتھوں کا مسح کر لینا ہے. اس میں آپ کو یعنی اس چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی میرے ہاتھوں پہ مٹی ختم ہو گیا تو لہٰذا یہاں پر جو ہے اب مسح نہیں ہوگا. اس چیز سے شاہ سید علیہ الرحمہ نے منع کیا ہے. مبالغہ نہیں کرنا ہے آپ لوگوں نے. مبالغہ یعنی کسی بھی چیز میں زیادتی، بہت زیادہ شک کرنے کی آپ لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے. بس آپ نے مسح کر لیا، آپ کا حکم پورا ہو گیا. جو چیز آپ نے خیال رکھنی ہے وہ واجبات ہیں. یعنی نیت کرنے کے بعد ایک دفعہ مٹی یا مٹی جیسی اشیاء کے اوپر جو ہے آپ نے ایک ضربت مارنی ہے، اس کے بعد اپنے منہ کا مسح کرنا ہے، پھر اپنے ہاتھوں کا مسح کر لینا ہے. ہاتھوں کا مسح میں آپ کو دوسری دفعہ آپ لوگوں کو ذکر کر رہا ہوں. ہاتھوں کے مسح میں بھی جو ہے یا تو آپ کوہنیوں سے یہ کلائیوں تک کر لیں یا کلائیوں سے کوہنیوں تک کر لیں. بس اس کے بعد آپ کا وضو اور غسل کا تیمم ہو چکا ہے. اس کے بعد آپ کو کسی قسم کا کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک جو ہے تیمم کے احکامات پورے ہوتے ہیں. اس کے اندر جو ہے چند سنتیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا. تو اس وقت تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت محمدیہ کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.